رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم نے 10ویں روزے کی تراویح ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ عشرائے رحمت رخصت ہوا اور عشرائے مغفرت کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل ہمارے ماں باپ کی تمام امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ گنتی کے دن ہیں اور ایک عشرہ ہم سے رخصت ہو گیا اور اب دوسرے عشرے کی ابتدا ہے۔ کوشش کر کے قرآن پاک کی تلاوت کے معاملے پہ توجہ کی جائے، ذکر و درود کی طرف توجہ کی جائے، امور خیر کی طرف توجہ کی جائے۔ اسی طرح ایک ایک دن کر کے رمضان شریف ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی اس ماہ رمضان کو ہماری حتمی بخشش کا ذریعہ کر دے۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین مخدومۃ المسلمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال اقدس ہے، مومنوں کی پہلی ماں۔ ابتدائی طور پر امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کے بارے میں ہم ایک مختصر کی گفتگو آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں، اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کائنات کے اندر کائنات کی عظیم و جلیل عورتیں وہ ہیں جو رسل و انبیاء علیہ السلام کے مبارک نکاحوں میں رونق افروز ہوئے، اور جو ہمارے آقا و مولا سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج پاک ہیں، ان کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ ان کی شان، عزت اور مرتبہ اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 میں ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی پاک بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج پاک کو فرمایا کہ لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، تمہارا اجر سب سے بڑھ کر ہے، جہان کی عورتوں میں کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ان پاک بیویوں کو بے مثلیت کے اس مقام پر کہ ان کا کوئی ہمسر نہیں، اس رتبے پر کس چیز نے پہنچایا؟ تو وہ سبب شروع میں بیان ہو گیا، یا نساء النبی، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ہونے کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح مبارک کے شرف سے مشرف ہونے کی وجہ سے، تو گویا ہمارے آقا علیہ السلام وہ دولہا ہیں کہ جن کے عقد مبارک میں آنے والی پاک بیویاں رتبے میں اتنی بلند و بالا ہوئیں کہ کوئی کائنات کی عورت عزت و عظمت، شان، مرتبے اور اجر و ثواب میں ان کے برابر نہیں ہے۔ تو جن کی نسبت نے ان کو بے مثل کر دیا، ان کی اپنی بے مثلیت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کا جو مقام، مرتبہ اور حرمت اور تعظیم اور ادب اور احترام ہے، وہ اس انداز پر ہے اور اتنا ضروری اور اتنا اہم ہے کہ اسی سورہ احزاب کے اندر اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام اولا بالمؤمنین من انفسہم، جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کی جو جانیں ہیں، حضور علیہ السلام ان کی جانوں سے زیادہ ان کے مالک ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور حضور سید عالم علیہ السلام کی ازواج پاک کے لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ سید محمد محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی و دیگر مفسرین کرام نے لکھا
کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک کو مائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی مائیں کہنے کا جو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، نکاح کے حرام ہونے، یعنی کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت کے اندر کوئی فرد ان پاک بیویوں کے ساتھ نکاح کر سکے۔ اور دوسرا جو امہات فرمایا ہے وہ تعظیم کے حقدار ہونے کی وجہ سے فرمایا ہے۔ ایک عام مسلمان کی جو مسلمان ماں ہے اس کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ سید عالم شفیع آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حسن سلوک پر جو ہماری گفتگو ہوئی 2 دن قبل، وہاں ہم نے یہ حدیث پاک ذکر کی، ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرما تمہاری والدہ کا۔ پھر کس کا ہے؟ فرما تمہاری والدہ کا۔ عرض کی پھر کس کا ہے؟ فرما تمہاری والدہ کا۔ اور چوتھی مرتبہ عرض کیا پھر کس کا حق ہے؟ تو فرمایا تمہارے باپ کا۔ جب ایک عام سے مسلمان کی ماں مسلمان ہو، صحیح عقیدہ ہو، اس کی یہ شان ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے اس بیٹے کی جنت ہے، اس بیٹی کی جنت ہے، تو جن کو مومنوں کی مائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اندازہ کیجئے کہ ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام اور مرتبے کی کیفیت کیا ہوگی۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا بالخصوص یوٹیوب اور فیس بک پر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اور ان کی شان اقدس میں توہین، اہانت اور گستاخی پر مبنی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں 15 مارچ کو یوم تحفظ ناموس رسالت منانے کا گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا۔ ہم اسے ویلکم کہتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اویئرنس کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات پتہ نہیں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، لاکھوں کی تعداد میں فیس بک اکاؤنٹ اور یوٹیوب چینلز ہیں، لاکھوں کی تعداد میں، سینکڑوں میں نہیں ہیں، لاکھوں میں ہیں، کہ جن میں حضور سید عالم علیہ السلام، حضور کے اہل بیت، حضور کے صحابہ پاک، ان پاک باز عالی مرتبت ہستیوں کے لیے وہ غلیظ گفتگو اور وہ منفی پروپیگنڈا ڈالا ہوا ہے کہ جس کو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے۔ ایک مسلمان جس کے بارے میں کبھی سوچ نہیں سکتا، اور اصل سازش یہ مستشرقین کی ہے، یہود و نصارہ کی ہے، وہ افراد کا میک اپ کر کے کسی فرقے کا نام ساتھ ایڈ کر کے یہ کفار، یہ دشمنان اسلام ایسے لوگوں کو مذہبی گرو، مذہبی پیشوا کے روپ میں بٹھاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پہ ان کے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ ان کی ویڈیوز آپ یہ کہہ لیجئے کہ جیسے موبائلوں میں گھس جائے، اس انداز پر اسے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اور رہ گئے ہم لوگ، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے۔ ایک تو ذاتی اختلافات، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونا، ایک دوسرے کے بارے میں منفی ویڈیوز کو ڈالنا، اس کے سوا الا ماشاء اللہ کیا کام بچ گیا؟ عام عوام کو دیکھیے تو ان کو فنی کلپس اور ٹک ٹاکر اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا اور فلمیں، گانے، باجے، ڈرامے، ان کے سوا کوئی فرصت نہیں۔ اور دشمن جو کام کر رہا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی ابھی ہم کو یہی نہیں پتا کہ دفاع کی لائن کون سی ہے، تو دفاع کریں گے کس انداز پر؟ انشاءاللہ عز و جل ہم یہ مسلسل جو دن چل رہے ہیں، یہ تسلسل کے ساتھ ہم ان عنوانات پر ہی آپ سے ماوے گفتگو ہوں گے۔ تحفظ ناموس رسالت پر بھی بات ہوگی، اور ان پاک باز امہات کی مقدس ذاتوں اور ان کے فضائل پر بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ میں مسلمانوں سے صرف اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ ان منفی پروپیگنڈوں کا حصہ مت بنیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی اس بدعقیدگی کے اندر چلا گیا تو لوگ بولتے فلاں کی دکان بند ہو جائے گی۔ بھائی صاحب، جہنم بہت وسیع ہے، اس کا جو ایریا ہے وہ مرلے 2 مرلے پر نہیں ہے، اور جب سارے ڈال دیے جائیں گے تو دوزخ پھر بھی کہے گی کہ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، مجھے مزید افراد چاہیے۔ تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بنایا جائے۔ اللہ جل جلالہ نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ یہ فرمایا۔ سید عالم علیہ السلام شب معراج ملاحظہ فرمایا کہ عرش کے نور میں ایک بندہ ڈوبا ہوا ہے۔ فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی آپ کی امت کا وہ فرد ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، معلق رہتا تھا،
اور یہ وہ ہے کہ نہ خود کبھی اپنے ماں باپ کو برا کہتا اور نہ کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہے کہ کوئی اس کی حرکت کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا کہے۔ ماں باپ کے بارے میں بد زبانی بد کلامی سے سختی سے منع کیا گیا، بلکہ مالک فرماتا ہے ان کو جھڑکنا نہیں، قولا کریما، اپنے ماں باپ کے ساتھ تعظیم اور ادب کے ساتھ بات کرنا ہے۔ شرط نہیں ہے کہ باپ کا رتبہ ابراہیم بن ادم جتنا ہو اور ماں حضرت رابعہ بصریہ کے مقام کے برابر ہو تو تب جا کر ان کی یہ عزت ہے، وہ گناہ گار بھی ہوں، ایسے ماں باپ ان کا احترام اولاد پر ضروری ہے۔ تو جب ایک مسلمان کی ماں چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، بے ادبی اور گستاخی کے لہجے سے بات نہیں کرنی، بلکہ ادب کے بازو ان کے آگے بچھا دینے، قولاً کریمہ، تعظیم کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کر کائنات کی سب سے عظیم عورتیں جن کو رب فرماتا ہے لستن کاحتم من النساء، اے محبوب کی پاک ازواج تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور جن کے لیے رب فرمائے وازواجہ امہاتہم، اور حبیب اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی قدردان اور حلال والا کبھی بھی اپنے ماں باپ کے لیے نہ گالی دیتا ہے نہ گالی دینے کا سبب بنتا ہے۔ تو مومنوں کی مائیں ہیں، مومن وہی ہے جنہیں ان کی عزت نصیب ہے، جنہیں ان کی تکریم، تعظیم اور ادب و احترام کی دولت نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عافیت کے سوالی ہیں اور دعا گو ہیں کہ مالک کریم ان عالی مرتبت پاک باز اور مقدس جو ہستیاں ہیں ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی نہیں ہے بلکہ امہات المومنین کا یہ مقام مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کوئی اور عمل کرے اس کی بنسبت یہ پاک باز بیویاں اور یہ افراد عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں میں اجر بھی دگنا عطا فرمائے گا۔ یہی 22واں پارہ سورہ احزاب کی 31 نمبر آیت ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اجرہا مرتین، اور ہم اسے اوروں سے دگنا ثواب دیں گے، وَأَعْتَدْنَ لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ تو وہ عالی مرتبت گھرانہ ہے کہ یہ ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب بھی دگنا عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ وہ عظیم لوگ ہیں، وہ عالی مرتبت لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک ذاتوں کے لیے گناہوں کی نجاست سے آلودہ نہ ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، یہ سارا کلام ہی امہات پاک سے چل رہا ہے، ان سے ان کی اصلاح و تربیت کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے فضائل و مناقب بھی بیان ہو رہے ہیں، اور سارے احکامات کو بیان کر کے کہ ان احکامات کا سبب کیا ہے، جو امہات پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ فرمایا ہے اس کا ریزن کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ تو یہی چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ تم کو گناہوں اور بد اخلاقیوں کی نجاست میں آلودہ نہ ہونے دیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ اب تک گناہ میں تھے اور اب پاکی عطا ہوئی۔ مزید وہ فرماتے ہیں اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئی ہے، ایک یہ کہ حضور سید عالم علیہ السلام کی ازواج و اولاد گناہوں سے پاک ہیں، اور دوسرا یہ کہ ازواج یقیناً حضور علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، کیونکہ یہ تمام آیات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہی سے مخاطب ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے جس میں اہل البیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ بھی ایک عجب دھونس دھاندلی ہے کہ جب اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے تو اس میں امہات پاک کا ہی انکار کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس مقام سے نہ جانے کس انداز پر دھوکہ دہی کا روپ اختیار کر کے چپ چاپ گزر جاتے ہیں کہ اس امت کو یہی نہ پتا چلے کہ یہ کلام کن سے ہو رہا ہے۔ کلام حضور کی ازواج پاک سے ہو رہا ہے۔ آپ خود قرآن پاک نکالیے اور سورہ احزاب کی ان آیات مبارکہ کو شروع سے لے کر 33، 34، 35 نمبر تک پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات کن سے ہو رہی ہے، کلام کن سے ہو رہا ہے۔ یہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو رہا ہے۔
تو تمام کی تمام میرے کریم کی ازواج پاک اہل بیت ہیں، اور ان کو اہل البیت ہونے کی سند امت کے کسی فرد سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اہل البیت کی سند خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اس معاملے کے اندر بھی اپنے ایمان اور عقیدے کو بچائیں۔ یہ کوئی مولویوں کی بات نہیں، بالوں کہتے ہیں مولویوں کی باتیں آپس میں نہیں ملتی، یہ مولا کا فرمان ہے جل جلالہ، اللہ تعالیٰ نے اس سے خطاب کیا۔ ہاں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو سید عالم شفیع آدم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک میں حضور سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم اور مولا المسلمین امام المتقین شیر خدا باب ولایت سرکار علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرات امامین کریمین سیدین سعدین قمرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اس مبارک چادر میں لیا اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اسی لیے اس مبارک چادر میں موجود 5 نفوس قدسیہ کو ہمارے ہاں 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ تو اب تک آپ نے کیا غور کیا کہ اہل بیت ازواج پاک کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لہٰذا یہ اہل بیت ہے، اور اہل بیت کا جو ادب و احترام ہے وہ جتنے فضائل اور مناقب بیان ہوئے مطلقاً اہل بیت میں، اس میں یہ پاک باز عالی مرتبہ بیویاں جن کو امہات المومنین ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے وہ شامل اور داخل ہیں۔ ایک بات یہاں پر اور ذہن نشین رہے، بعض انبیاء جیسے حضرت نوح و حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ راہ حق پر نہ تھیں، یعنی کہ اسلام ہر نبی کا دین اسلامی تھا، یہ اس پر نہیں تھی۔ اس ضمن میں یہ بات بھی دل کے کانوں سے سنیے، امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، میں مفہوم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کریم کے نبیوں کی کوئی بیوی بھی بے راہ نہیں ہوئی، بدکار نہیں ہوئی، ان سے کبھی بھی یہ جو اخلاقی غلطی ہے زنا و بدکاری کی، اللہ تعالیٰ نے ازواج انبیاء علیہ السلام کو اس سے محفوظ رکھا۔ بعض پچھلے نبیوں کی ازواج جو ہیں وہ اسلام میں داخل نہ تھی، یہ ممکن تھا، یہ ممکن ہوا، لیکن ازواج انبیاء کل کی کل وہ کبھی بھی ان سے بے راہ رہی ہوئی ہو اور یہ اخلاقی جرم سرزد ہوا ہو، یہ خود نبی پاک علیہ السلام نے غیر کی خبر دی ہے کہ نبیوں رسولوں کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ کبھی بھی یہ بے حیائی کے کام میں، زنا و بدکاری کے کام میں کبھی بھی یہ پاک بیویاں یا وہ کفر والیاں بھی جو تھیں وہ بھی ان سے کبھی بھی ایسا معاملہ سرزد نہیں ہوا۔ آج ہم یوٹیوب پر دیکھتے ہیں اس قسم کے فحش، کاذبانہ، گستاخانہ اور اس قدر بےہودہ الفاظ کے ساتھ معاذ اللہ تعالیٰ تھمبنیل بنائے جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ مسلمان کہلائے جاتے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو حضور علیہ السلام کی ازواج پاک کے بارے میں ایسی نازیبہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام اس کا نام ہے، اسلام اس کو کہا جاتا ہے، کسی صورت بھی نہیں۔ اسلام یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، اور اسلام یہ ہے جو سید عالم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور اعتبار کے ساتھ ازواج پاک امہات پاک کی شان عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سے بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو اس کے ابتدائی دور میں ہی قبول کیا، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے عطا کی گئی دعوت حق کو قبول کیا، سید عالم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی۔ اللہ جل جلالہ نے اس طبقے کو ایک خاص اصطلاح عطا فرمائی، اور وہ ہے السابقون الاولون۔ اور یہ جو السابقون الاولون ہے یہ بڑا ہی دل نشین خطاب ہے اور بڑا ہی ایمان افروز خطاب ہے۔ چنانچہ آپ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ 11واں پارہ اور اس کی آیت نمبر پوری 100 نمبر آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، والذین اتبعوہم بإحسان،
اور جو بلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہوئے۔ اب کتنے لوگ بیان ہوئے؟ پہلے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ سابقون الاولون جو مہاجرین میں سے بھی ہیں اور انصار میں بھی ہیں، ایک تو یہ بات ہوئی۔ آگے بات بیان ہو گئی والذین اتبعوہم بإحسان، یہ آگے جو اتباع کرنے والا طبقہ ہے یہ الی یوم القیامہ، جو ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کے پاک باز افراد کے بارے میں کہا جائے تو کہتے شان گٹا دی، اللہ جل جلالہ تو ان کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ بھلا جو لقب، جو اصطلاح اور جو فضیلت کا وصف خود رب دے اور رب تعالیٰ بیان کرے، کسی نقیب خطیب کا جملہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ سوچئے کس غیر محسوس طریقے سے عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑائی گئی اور اڑائی جا رہی ہیں۔ خدارا ان فتنوں کو سمجھیے اور ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وہ سند ہے، وہ اعزازی سند ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کو بیان فرما رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ راضی اور اللہ جل جلالہ ان سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے آبادا۔ اور پھر فرمایا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس میں السابقون الاولون بیان ہوئے ہیں جن میں مہاجر حضرات بھی ہیں اور انصار حضرات بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی جنہیں سید اعلیٰ حضرت کا خلیفہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے السابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، نمبر 2 یا اہل بدر، نمبر 3 یا اہل بیعت رضوان۔ اور انصار صحابہ علیہ مردمان میں سے اصحاب بیعت عقبہ اولا، یہ 6 حضرات تھے، اور اصحاب بیعت عقبہ ثانیہ یہ 12 افراد تھے، اور اصحاب بیعت عقبہ ثالثہ جو تقریباً 70 صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس تفسیری ارشاد سے معلوم ہوا کہ مہاجر صحابہ علیہ رضوان میں سے سابقون الاولون وہ ہیں جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی، قبلہ اول بیت المقدس، اور اب ہمارا قبلہ حضور کے رخ زیبا اور حضور کی مرضی کے مطابق فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حضور علیہ السلام کی مرضی کے مطابق جو قبلہ ہوا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ احباب ذی وقار، اب اگر اس کیٹیگری اور اس اینگل سے ہم دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون کی فضیلت بیان کی، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور ان کے لیے باغ ہیں، ان باغوں میں نہریں بہتی ہیں، اور پھر یہ خالدین فیہا ابدا، یہ السابقون الاولون جو ہیں وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سابقون الاولون میں وہ حضرات مہاجر شامل ہیں کہ جنہوں نے 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب ذرا ان 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والوں میں میرے آقا علیہ السلام کی کتنی ازواج پاک شامل ہیں، یعنی امہات المومنین، ان کے مبارک نام کی سماعت کیجیے۔ حضرت ام المومنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ان میں شامل ہے، اور محبوبہ محبوب رب العالمین بنت صدیق اکبر سیدتنا عائشہ صدیقہ الطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ نور جن کی شان و عظمت میں نازل ہوئی۔ تیسرا ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ، یہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور ام المومنین سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور ام المومنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ معظمہ ہے، حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
تو یہ آپ کے سامنے 7 امہات پاک کے نام میں نے ذکر کیے کہ جو دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے شرف سے مشرف ہیں اور السابقون الاولون کی کیٹیگری میں داخل ہیں، جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ رب ان سے راضی، یہ رب سے راضی، اور ان کے لیے وہ باغ ہیں جنت میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ تو لہٰذا ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے ہی مشرف اسلام ہو چکی تھی، اور تبدیلی قبلہ ہجرت کے 18 مہینے کے بعد یعنی 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں منگل کے دن ہوئی ہے۔ اس لیے یہ 7 نام ان پاک عظیم اور عالی مرتبت امہات کے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ وہ نسائے نبی طیبات و خلیق، جن کے پاکیزہ تر سارے طور و طریق، جو بہرحال نور خدا کی رفیق، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انہی عظیم و جلیل اور عالی مرتبت امہات میں مومنوں کی پہلی ماں ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات ہے۔ ام المومنین کی شان اقدس پر الحمدللہ ہم ہر سال ہی سلسلہ علم و ادب میں ان کے فضائل، ان کی سیرت اور مناقب پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ پچھلی گفتگو بھی ہمارے پیجز پر اور یوٹیوب پر الحمدللہ موجود ہے، اور آج بھی ہم ان کے ذکر رفیع کی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب کو جب دیکھیں تو اس میں ایک پہلی چیز نظر آتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے حرم شریف میں آنے سے پہلے بھی حضرت ام المومنین کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ یہ ان کی پاک دامنی، ان کی شرافت، ان کی بزرگی اور تقوی کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جب مکہ المکرمہ اور اس کے قرب و جوار اور عرب کے اندر مختلف اعتبار کے ساتھ فحاشی اور عریانی تھی، اور جب اخلاقی قدریں بہت زیادہ نیچے گر چکی تھیں، ایسے ماحول کے اندر بھی سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا طاہرہ کے وصف عالی سے پورے مکہ شریف کے اندر معروف و مشہور تھی۔ دوسری بات، ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بقیہ امہات پاک کے مقابل میں دیکھا جائے تو مالی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ وسعت عطا فرمائی تھی۔ آل مکہ جب اپنے تجارتی مال کو دیگر ممالک کی منڈیوں میں بیچنے کے لیے جاتے تھے تو یوں کہہ لیجئے کہ نصف مال بقیہ تاجران کا ہوتا تھا اور نصف مال تنہا ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا تھا۔ تیسری آپ کی شان و عظمت کا پہلو یہ ہے کہ سرور عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ام المومنین کی ظاہری حیات تک دوسرا عقد مبارک نہیں فرمایا۔ یہ خاص اعزاز حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس کو حاصل ہے۔ نمبر 4، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان بختور امہات میں سے ہیں کہ سید عالم علیہ السلام ہمیشہ جن سے راضی رہے، حتیٰ کہ جب انہوں نے وصال شریف فرمایا تو حضور علیہ السلام کی رضا ام المومنین کو ہر آن حاصل تھی۔ مزید ان کی خوبی اور وصف اور شان عظمت کو دیکھیں تو یہ ہے کہ سید عالم علیہ السلام اپنی تمام ظاہری حیات میں بھی اس کے باوجود بھی کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے نکاح فرمائے، لیکن کبھی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نہیں بھولے، سرکار نے ہمیشہ ان کو یاد رکھا، اور یہ یاد رکھنے کے طریقے بھی مختلف تھے۔ گھر کے اندر جانور ذبح ہوتا تو اس کے گوشت کا جو اچھا پیس ہوتا وہ حضور علیہ السلام فرماتے یہ فلاں عورت کو دے آؤ، اور حضرت بی بی خدیجہ کی سہیلی ہیں۔ اسی طرح دیگر تحائف آتے جن میں عورتوں کا لباس یا گہنے شامل ہوتے تو سید عالم علیہ السلام کو مختلف بیویوں کو بھیج دیتے، اور ان کو بھیجنے کا سبب یہ بیان فرماتے کہ یہ حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہیں۔ تو یعنی طعام کا معاملہ ہو، لباس کا معاملہ ہو،
گہنوں کا معاملہ ہو یا دیگر نوازشات کا، تو سید عالم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ ام المومنین کو اس انداز پر یاد رکھا۔ یہ کوئی چھوٹا سا شرف نہیں ہے کہ حضرت ام المومنین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پھر ایسا ہی نہیں بلکہ گھر کے اندر مختلف امور ہوتے ہیں، مختلف باتیں ہوتی ہیں، مختلف کام ہوتے ہیں، تو کبھی ان مرحلوں میں، ان وقتوں میں، ان امور میں بندہ اپنے بچھڑے ہوئوں کو مختلف اینگل، مختلف جہتوں سے یاد کرتا ہے۔ اور یہ شرف حضرت ام المومنین کو حاصل ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام کوئی معاملہ ہوتا تو فرماتے خدیجہ یوں کہتی تھی، جب ایسا ہوتا تو خدیجہ پاک یوں کرتی تھی، جب ایسا ہوتا تو خدیجہ پاک یوں کہتی تھی۔ ایک دن حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی ازواج پاک عطا کی ہیں، لیکن آپ حضرت ام المومنین خدیجہ کو نہیں بھولتے۔ تو سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ پھر حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بہت بڑا شرف اور ان کی بہت بڑی فضیلت کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کل اولاد سوائے ایک صاحبزادے کے، وہ تمام کی تمام ام المومنین حضرت مخدومہ سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن جلیل سے ہوئی ہے۔ اور ایک اور معنی سے آپ کی شان عظمت کو دیکھیں، سبحان اللہ کہے بغیر کوئی بھی مسلمان، یعنی میں یہ گمان کی بات کر رہا ہوں کہ بے ساختہ بندے کا دل و زبان جو ہے وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ تمام کائنات میں جتنے آل اطہار ہوئے اور جو قیامت تک ہوں گے، ان سب کی نانی جان ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ